یہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ معیارات کا مذہب ہے. کسی معیار کو دیکھتا ہے، تولتا ہے، پرکھتا ہے تو تب مانتا ہے. اور اگر دیکھا جائے معیارات کا مذہب ہے. مثلا اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. بغیر سبب کے کوئی محبت نہیں کرتا. اس کی دلیل کیا ہے؟ میں دلیل دینا چاہتا ہوں. اس کی دلیل یہ ہے، اگر بغیر سبب کے محبت ہوتی تو ہر شخص دوسرے شخص سے محبت کرتا. اب ایک شخص کی دوسرے شخص سے محبت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ محبت بغیر سبب کے نہیں ہوتی. دنیا کا یہ قاعدہ ہے. مثلا اگر آپ کو دنیا سے محبت ہے تو آپ ہمیشہ دنیا دار انسان کے پاس ہی ملو گے. اگر آپ کو حسن سے محبت ہے تو جہاں حسین پاؤ گے وہاں آپ کو پائیں گے. تو پتہ چلا بغیر سبب کے محبت نہیں ہوتی. اس کا کوئی نہ کوئی معیار ہوتا ہے. محبت ہمیشہ معیارات کے پیچھے دوڑتی ہے. شیعہ اثنا عشریہ کا معیار کیا ہے؟ وہ معیار ہے اللہ کا فرمان کہ اللہ نے فرمایا ما اتاکم الرسول فخذوہ. جو کچھ رسول تمہیں دے اس کو لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. آواز بلند صلوات پڑھیے محمد. اور علماء تشریف فرما ہے، کلام کی کتابوں میں پڑھتے ہیں ہم نے خدا کو مانا ہے تو پہلے معیارات دیکھے ہیں. دیکھ لیجئے بچپن میں ہی نونہالی کے زمانے میں ہمارے والدین نے یہ بستر پر پڑھایا کہ صفات ثبوتیہ یہ ہیں اور صفات سلبیہ یہ ہیں. یعنی صفات ثبوتیہ وہ ہیں جو اللہ کے لائق ہیں اور صفات سلبیہ وہ ہیں جو اللہ کے لائق نہیں ہیں. تو پتہ چلا ہر خدا کا جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے ہم اس کو نہیں مانتے بلکہ اس خدا کو مانتے ہیں جس کا کوئی نہ کوئی معیار ہوتا ہے. عظمت سیدہ بلند تر صلوات. نبوت کا بھی معیار ہے، امامت کا بھی معیار ہے، اور اسی طرح اگر ہم جناب سیدہ کو مانتے ہیں اس کا بھی معیار ہے. پاک پیغمبر نے فرمایا من ابغضھا، جو شخص میری بیٹی سے بغض رکھے گا فہو فی النار، وہ جہنم میں جائے گا. اگر فرمایا یا سلیمان حب فاطمہ، فرمایا اے سلیمان جو شخص میری بیٹی سے محبت رکھے گا ینفع فی مئات موتن، فرمایا یہ محبت جو ہے 100 مقامات پر فائدہ پہنچائے گی. ایسر تلک المواطن، ان مقامات میں سے تلک المواطن، ان مقامات میں سے آسان مقامات کیا ہیں؟ فرمایا الموت. جب موت آئے گی تو جناب سیدہ کی محبت فائدہ پہنچائے گی، والقبر، قبر میں فائدہ پہنچائے گی. پچھلی رات مسجد اعظم میں مجلس تھی تو فرازادہ ایک واقعہ پڑھ رہے تھے محبت جناب سیدہ کے کہ بالا سر میں ایک بزرگ عالم دین جو عالم معلم اخلاق تھے ابو القاسم قمی، بہت بزرگ علماء گزرے ہیں. اور ایک عالم دین نے عالم مکاشفہ میں اس سے پوچھا
کہ عالم برزخ میں، قبر میں کس چیز نے آپ کو نجات دی ہے؟ واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے سید؟ اس نے کہا کہ میں نے بہت سارے اعمال انجام دیے ہیں، بہت سارے دنیا میں کام کیے ہیں، لیکن کسی نے بھی مجھے نجات نہیں دی۔ ایسا نہیں کہ ان کا فائدہ نہیں، فائدہ اپنی جگہ پر، لیکن قبر میں جو مجھے نجات دیا ہے وہ محبت زہرا ہے۔ برحمت شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ۔ تو قبر میں محبت جناب سیدہ فائدہ پہنچائے گی، والمیزان، میزان میں، والمعشر، معشر میں بھی میری بیٹی کی محبت فائدہ پہنچائے گی۔ تو علامہ مجلسی نے تو ایک باب مقرر کیا ہے بی بی کے اسماء کے علل اور اسباب کی، کہ پاک پیغمبر نے جناب زہرا کا نام زہرا کیوں رکھا اور جناب فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا۔ ان تمام ابواب میں دو علل اور اسباب پائے جاتے ہیں جناب سیدہ کے فاطمہ ہونے کے۔ جب پاک پیغمبر سے پوچھا گیا کہ جناب پاک پیغمبر سے جب پوچھا گیا کہ فاطمہ کا نام آپ نے فاطمہ کیوں رکھا ہے، تو دو طرح کی روایت ہے۔ ایک ہے کہ ان قطع ان کن ہے معرفتھا، اور دوسری علت لکھی ہے ان قطع النار جہنم، یعنی جناب سیدہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے تاکہ جناب سیدہ اپنی ذریت کو اور اپنے شیعہ کو آتش جہنم سے محفوظ رکھے۔ اور دوسری علت یہ بیان کی گئی ہے کیونکہ کما حقہ جناب سیدہ کی معرفت کوئی رکھ نہیں سکتا، اس لیے جناب سیدہ کا فاطمہ نام رکھا۔ معاشر میں بھی جناب سیدہ کی محبت فائدہ پہنچائے گی کل صراط پر، اور محاسبہ جب حساب و کتاب ہوگا اس وقت بھی میری بیٹی کی محبت فائدہ پہنچائے گی۔ آگے پاک پیغمبر فرماتے ہیں من راضیت عنہ فاطمہ ابنتی رضیت عنہ ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ۔ تو پتہ چلا اب رضی اللہ کا معیار کیا ہے۔ رضی اللہ کا معیار یہ ہے کہ جس کے اوپر سیدہ راضی ہے اس کے اوپر اللہ راضی ہے۔